شام میں بوقت سحر سرے حسین گیا شام میں بوقت سحر، ہوا یہ شور کہ نیزے پہ آفتاب آیا۔ یہ تھے جناب ذاکر اہل بیت قمر اکبر انجم صاحب، جو کہ مصاحب محمد والے محمد آب باب کی سماعتوں کو ہدیہ کرے تھے۔ بلا تعلق ملتمس ہوں ملک پاکستان کے بہترین خطیب، بہترین پڑھنے والے جناب علامہ سید نادر حسین نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر محمد والے محمد آب باب کی سماعتوں کو ہدیہ کریں۔ ان کے فوراً بعد حرف آخر کی حیثیت سے خطیب امت، خطیب ملت جناب علامہ کرامت باز صاحب حیدری صاحب حرف آخر کی حیثیت سے تابوت امام حسین علیہ السلام برآمد کروائیں گے۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے آپ تمام مومنین بانیان مجلس کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات صلی اللہ محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات۔ والصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين، وعلى عبد المؤيد الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلوات اما بعد فقد قال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، القرآن مع علی وعلی مع القرآن صلوات۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بلند صلوات۔ صلی اللہ محمد محمد وعجل فرجہم۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے، وہاں نبی پاک نے ایک فرشتے کو دیکھا کہ جس کے بہت زیادہ ہاتھ تھے، اور جتنے زیادہ ہاتھ تھے اس سے بھی زیادہ اس فرشتے کی انگلیاں تھیں۔ تو نبی پاک نے اس فرشتے سے پوچھا کہ اے فرشتے تمہارا کیا کام ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا کام ہے پانی کے قطرات کو گننا،
کتنے قطرے خشکی میں گرے ہیں، کتنے قطرے تری میں گرے ہیں، کتنے قطرے سمندر میں گرے ہیں، کتنے قطرے خشکی میں گرے ہیں۔ تو نبی پاک اس فرشتے سے پھر پوچھتے ہیں کہ اے فرشتے، کیا کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ تمام چیزوں کو شمار کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں میں تمام چیزوں کو شمار کر سکتا ہوں، تمام چیزوں کو گن سکتا ہوں۔ نبی پاک نے پھر پوچھا کیا اس پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جس کو آپ نہ شمار کر سکیں؟ اس فرشتے نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو میں شمار نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ جب آپ کے ماننے والے، آپ کے محب جب آپ پر اور آپ کی آل پاک پر درود پڑھتے ہیں، اس درود کا جو اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اس کو میں شمار نہیں کر سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پہلا جملہ میں کہوں گا، آپ کے چہرے کا نور انور کھل اٹھے گا۔ خوش نصیب ہیں یہ لوگ کہ جن کا پہلا بھی کعبے میں آیا اور آخری بھی کعبے میں آئے گا۔ ہم نے کسی مندر میں آنے والے کو امام نہیں مانا، ہم نے کسی مندر میں آنے والے کو اپنا پیشوا نہیں مانا، بلکہ اللہ کے گھر آنے والے کو اپنا امام مانا ہے۔ ہم نے کسی مندر سے اپنا امام نہیں لیا، ہم نے کسی مندر سے اپنا پیشوا نہیں لیا، بلکہ ہم نے اللہ کے گھر سے اپنا امام لیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے میرے مولا کی حسد پہ، میرے مولا کی دشمنی میں لوگوں نے اپنی مرضی کے امام بنا لیے۔ میرے مولا علی علیہ السلام کا نام روایتوں سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کتابوں سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دھمکیوں سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دھماکوں سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں کہوں گا جو کرنا ہے کر لو، مولا علی علیہ السلام کا نام نہیں مٹنے والا۔ اگر علی کو مٹانا ہے تو فقط دو کام کر لو، ایک کعبہ گرا دو، ایک مسجد گرا دو۔ ایک کعبہ گرا دو، ایک مسجد گرا دو، کیونکہ کعبہ جب تک رہے گا علی کا آنا یاد آئے گا، جب تک مسجد رہے گی علی کا جانا یاد آئے گا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا یا علی انت مثل الکعبہ، یا علی آپ کی مثال کعبہ کی سی ہے۔ اب جو کوئی پوچھے یا رسول اللہ آپ نے مولا علی علیہ السلام کی مثال کعبہ سے کیوں دی ہے، عجب نہیں، نبی پاک ارشاد فرماتے کہ جب نمازی نماز پڑھنے والا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے اگر خانہ کعبہ سے منہ موڑ لے تو اس کی نماز باطل۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مولا علی علیہ السلام کی ولایت سے منہ موڑ لے تو اس کا ایمان باطل۔ صلوات پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی۔ میں نے آپ کے سامنے رسول پاک کا ارشاد گرامی پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں رسول پاک فرما رہے ہیں کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، یعنی قرآن ہمیشہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہے اور مولا علی علیہ السلام ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہیں۔ ان دونوں میں جدائی ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہمیں مولا علی علیہ السلام کے فرزند مولا حسین علیہ السلام نے بتا دیا کہ جب مولا حسین علیہ السلام کا سر اقدس، سر مبارک نوک نیزہ پہ تھا تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام نے ہمیں سمجھا دیا، ساری زندگی ہمیں بتا دیا کہ مولا حسین علیہ السلام کے بدن میں اور سر میں تو جدائی ممکن ہے، جدائی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن میں اور حسین میں جدائی ممکن ہی نہیں۔ اب حاکم شام جب مکہ آیا تو وہاں ابن عباس
تفسیر کا درس دیا کرتے تھے، تفسیر کا درس دیا کرتے تھے، تو حاکم شام نے ابن عباس کی طرف ایک خط لکھا، کہا کہ اے ابن عباس ان سوالوں کے جواب دیں، اور اس خط کے ساتھ ایک چھوٹی سی شیشی بھیج دی، کہا کہ اس چھوٹی سی شیشی کے اندر کائنات کی ہر شے بھر دیں۔ اب سارے لوگ پریشان ہیں کہ اس چھوٹی سی شیشی کے اندر کائنات کی ہر شے کیسے بھر دیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اس کی مراد جانتا ہوں، اس کے اندر سمندر کا پانی بھر دو، دنیا کی ہر شے بند ہو جائے گی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی ہم نے ہر شے کو پانی سے حیات عطا فرمائی، اس کے اندر، اس شیشی کے اندر پانی بھر دو، دنیا کی ہر شے بند ہو جائے گی، دنیا کی ہر شے بھر دی جائے گی۔ کسی نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ نے یہ علم کہاں سے سیکھا ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں مولا علی علیہ السلام کے پاس بیٹھتا تھا، اور مولا علی علیہ السلام قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے، اور جب مولا علی علیہ السلام نے سورہ مبارکہ الحمد کی تفسیر بیان کرنا شروع کی، کئی راتیں گزر گئی ہیں لیکن تفسیر ابھی بسم اللہ سے آگے ہی نہیں بڑھ رہی ہے۔ پھر کسی شخص نے پوچھا کہ اے ابن عباس آپ کے اور مولا علی علیہ السلام کے علم میں کتنا فرق ہے؟ ابن عباس مسکرا کر فرماتے ہیں وہی جو سمندر کے پانی میں اور شیشی کے پانی میں فرق ہے۔ حاکم شام کی جب ملاقات ہوئی ابن عباس سے، حاکم شام کہتا ہے کہ اے ابن عباس میں نے سنا ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مولا علی علیہ السلام کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں۔ اے ابن عباس قرآن کی تفسیر بیان کریں لیکن مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان نہ کریں۔ ابن عباس مسکرا کر فرماتے ہیں کیا تو چاہتا ہے میں قرآن بیان کرنا چھوڑ دوں؟ ابن عباس فرماتے ہیں اب تو ہی بتا میں قرآن کہاں سے بیان کروں؟ کیا میں قرآن کی یہ آیت پڑھوں کہ جس میں خالق کی کائنات اللہ رب العزت اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے؟ صلوات پڑھے بآواز بلند، اللہم علی محمد۔ اجازت کے بلا کیا میں قرآن کی یہ آیت بیان کروں کہ جس میں اللہ رب العزت اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک ڈرانے والا ہوتا ہے اور ایک ہادی ہوتا ہے۔ نبی پاک نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اس قوم کا ڈرانے والا ہوں اور ہادی علی ابن ابی طالب ہے۔ میں اس قوم کا ڈرانے والا ہوں اور ہادی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اس نے کہا کہ نہیں کوئی اور آیت بیان کریں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ کیا میں یہ آیت بیان کروں؟ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ یہاں بھی مولا علی علیہ السلام میدان مبہلہ میں نفس رسول بن کے گئے تھے۔ ایک مرتبہ امام شافعی سے امام شافعی کے بیٹے نے پوچھا کہ اے بابا جان نبی پاک کے بعد بزرگ صحابہ کی فہرست کیا ہے؟ امام شافعی نے ایک کا نام لیا، دوسرے کا نام لیا، تیسرے کا، چوتھے کا، امام شافعی نے 10 نام لے لیے۔ بیٹا کہتا ہے بابا جان دشمنی کی حد ہو گئی، آپ نے 10ویں نمبر پر مولا علی علیہ السلام کا نام نہیں لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام شافعی مسکرا کر فرماتے ہیں بیٹا آپ نے صحابی رسول کے بارے میں پوچھا ہے، نفس رسول کے بارے میں نہیں پوچھا۔ مولا علی علیہ السلام نفس رسول ہیں۔ حاکم شام کہتا ہے کہ نہیں یہ آیت میں نہیں کوئی اور آیت بیان کریں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کیا میں سورہ احزاب کی یہ آیت بیان کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فوراً کہتا ہے کہ نہیں یہ آیت نہیں، اس میں بھی چادر تطہیر کے نیچے مولا علی علیہ السلام موجود ہیں۔ ابن عباس نے کہا کہ کیا میں یہ آیت بیان کروں؟
قال سائل بعذاب واقع کہ ایک شخص نے عذاب کا دعویٰ کیا تھا کہ اگر یہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب نازل ہو جائے. اللہ نے فوراً عذاب نازل کر دیا. انتہائی مختصر کر رہا ہوں کہ بلند تشریف لا چکے ہیں. تو حاکم شام کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کوئی اور آیت بیان کرے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اب تو ہی بتا کہ میں کون سی آیت بیان کروں. حاکم شام کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها، اس آیت کی تفسیر بیان کریں. ابن عباس مسکرا کر فرماتے ہیں تیری بدنصیبی بھی یہی ہے کہ اس میں بھی مولا علی علیہ السلام کے فضائل موجود ہیں. وہ کہتا ہے کہ وہ کیسے، اس میں مولا علی علیہ السلام کے فضائل کہاں سے آ گئے؟ ابن عباس نے کہا کہ جب مدینہ میں زلزلہ آیا تھا تو زمین ہل رہی تھی، سارے گھروں میں گھس گئے تھے، گھروں میں چھپ گئے تھے. مولا علی علیہ السلام صحرا میں تشریف لے گئے اور وہاں جہاں زمین ہل رہی تھی، جہاں زلزلہ آ رہا تھا، وہاں اپنا زمین پر اپنا قدم مبارک رکھ کے فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، میں ابو تراب ہو کہ تجھے حکم دے رہا ہوں تو چپ ہو جا. صلوات پڑھیں معاذ بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب میثم میں تمار کھجوروں کا کاروبار کرتے تھے، کھجور بیچتے تھے. ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام آئے ہیں، کہا کہ میثم جاؤ آپ اپنے گھر کے کام کاج کرو، میں آپ کی دکان سنبھالتا ہوں، میں آپ کی دکان پر بیٹھتا ہوں. مولا علی علیہ السلام دکان پر بیٹھ گئے اور ایک طرف غلہ رکھ دیا، دوسری طرف کھجوریں رکھ دی. جو آئے مولا کھجوریں لینی، ایک بندہ آیا مولا کھجوریں لینی ہے، مولا نے کہا پیسے اس گلے میں ڈال دو، کھجوریں اپنی اٹھا کے لے جاؤ. دوسرا آیا مولا کھجوریں لے. جو بندہ آئے مولا کہتے ہیں کہ پیسے اس گلے میں ڈال دو اور کھجوریں اپنی اٹھا کے لے جاؤ. ایک بندہ ایسا آیا کہ جس کی نیت میں فطور تھا، وہ کہتا ہے کہ اے مولا کھجوریں لینی ہے. مولا نے کہا کہ پیسے اس گلے میں ڈال دو، کھجوریں اپنے اٹھا کے لے جاؤ. اس نے ایسے کیا، جعلی نوٹ اس غلے کے اندر ڈال دیے اور کھجوریں جتنی اٹھا سکتا تھا اٹھا کے لے گیا. اور سارے گلی محلے میں شور مچاتا ہوا کہ آج میں علی علیہ السلام سے فراڈ کر کے آ رہا ہوں، آج میں مولا علی علیہ السلام سے دھوکہ کر کے آ رہا ہوں. جو ہی گھر کے اندر داخل ہوا یہ شور مچاتا ہوا جا رہا ہے کہ آج میں علی علیہ السلام سے فراڈ کر کے آ رہا ہوں، مولا علی علیہ السلام سے دھوکہ کر کے آ رہا ہوں. جو ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو کھجور کا ایک دانہ لیا تو کھجور ادھر اٹک گئی، کھجور ادھر رک گئی. بیوی کو اشارہ کر کے کہتا ہے کہ پانی لاؤ، اور بیوی نے کیا خوب جواب دیا، کیوں چپ دیا مورا لگ گئی نہیں پہ کردیں عجب اشارے، کیوں چپ دیا مورا لگ گئی نہیں پہ کردیں عجب اشارے. آزمائش تو اندی کرن گیاں، آزمائش تو اندی کرن گیاں، تو بڑا بدبختہ دا سردار ہے، تو بڑا بدبختہ دا سردار ہے، جڑا بغض نال رکھے اور لعنت حقدار. صلوات پڑھے بہت سے بلند. آباد یہ چمن فاطمی ہوا، نہ جانے کس کی نظر لگی یہ گھر ماتمی ہوا. عزادارو کربلا میں ایک طرف حق تھا تو ایک طرف باطل. حق یہ تھا کہ اگر دشمن بھی پیاسا ہے تو مولا حسین علیہ السلام اسے پانی پلا رہے ہیں، اور دوسری طرف بی بی زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں ایک خیمے میں گئی، وہاں ایک 4 سالہ بچہ رو رہا تھا اور رو رو کر کہہ رہا تھا پھپھی اماں پانی چاہیے، بڑی پیاس لگی ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا رو کے کہتی ہیں کہ میرے لال پانی نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا ہے. وہ بچہ کہتا ہے کہ پھپھی اماں کسی دوسرے خیمے میں جا کے پتہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی دوسرے خیمے سے پانی مل جائے. بی بی
زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ اور کسی خیمے میں پانی موجود نہیں ہے، لیکن میں اس بچے کا دل رکھنے کے لیے اس کو دوسرے خیمے میں لے گئی ہوں۔ جو ہی اس کو لے جا رہی تھی تو راستے میں 2 بچے اور مل گئے، 4 بچے اور مل گئے، ایسے کرتے کرتے 25 بچے جمع ہو گئے۔ جو ہی ہم دوسرے خیمے میں پہنچے ہیں تو دوسرے خیمے میں بھی پانی موجود نہیں تھا، تو بچوں نے اپنے آپ کو مشک کے اوپر گرا دیا کہ بچے کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مشک کی ٹھنڈک کی وجہ سے ہمارے سینے میں بھی ٹھنڈک پہنچ جائے۔ عزادارو مولا حسین علیہ السلام کی مجلس میں کھوٹ کھوٹ کر نہ رونا، اپنی آوازوں کو آزاد کریں عزادارو، کیونکہ مجلس میں مولا حسین علیہ السلام کی ننھی سکینہ بھی آتی ہے۔ جب آپ کو روتا ہوا دیکھتی ہیں تو پوچھتی ہیں پھپھی اماں یہ کیوں رو رہے ہیں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا رو کے فرماتی ہیں سکینہ یہ آپ کے بابا کے غم میں رو رہے ہیں، اے سکینہ یہ آپ کے بابا کے عزادار ہیں، یہ آپ کے بابا کے غم میں رو رہے ہیں۔ بی بی سکینہ زارو قطار رو کر فرماتی ہیں پھپھی اماں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو میرا علی اصغر بچ جاتا۔ اے پھپھی اماں اگر یہ عزادار یہ میرے بابا کے عزادار کربلا میں ہوتے تو مجھے تماچے نہ لگتے۔ اے پھپھی اماں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو آپ کی چادر بچ جاتی۔ عزادارو اگلے جملے بڑے سخت ہیں۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا سے باتیں کر رہی ہیں، کیا باتیں کر رہی ہیں؟ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا رو کر کہہ رہی ہیں بابا اے میرے مظلوم بابا حسین، جب آپ لوگ یا حسین کہتے ہیں تو آپ کو کوئی تماچے نہیں مارتا۔ جب کربلا میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا بابا حسین کہتی تھی تو ہر کوئی تماچے مارتا تھا۔ بی بی فرماتی ہے اے میرے مظلوم بابا حسین میں اس دنیا سے تنگ ہو گئی ہوں۔ اے میرے مظلوم بابا حسین میں اس دنیا سے تنگ ہو گئی ہوں۔ اب آپ ہی انصاف سے بتائیں اب کوئی 3 سال کی بچی بھلا کیسے کہتی ہے، بھلا ایسے کوئی کہتی ہے کہ بابا میں دنیا سے تنگ ہو گئی ہوں۔ عزادار و ظالموں نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا پہ اتنے ظلم کیے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے میں اس دنیا سے تنگ ہو گئی ہوں۔ اے بابا جب سے آپ شہید ہوئے کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی تازیاں مارتا ہے۔ عزادارو اگلے جملے بڑے سخت ہیں۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں اے میرے مظلوم بابا ایک مرتبہ اس رات میں گھوڑے سے میں اونٹ سے زمین پہ منہ کے بل گری۔ اس رات میں اونٹ سے منہ کے بل زمین پہ گری، میرے ہاتھ گردن پہ بدے تھے، میں منہ کے بل گری، میرے ہونٹ زخمی ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ینقلبون